السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ تو گائز کل ایپیسوڈ نہیں آئی تھی کیونکہ پرسوں میں نے 2 دی تھی۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ میں نہیں دوں گی، تو دن میں آپ کو پتہ ہے کہ فرسٹ اننگز کے دوران تو میں کچھ نہیں لکھا میں نے۔ پھر رات کو مجھے امید تھی کہ 9 بجے تک نہیں تو 10 بجے تک دوبارہ سے میچ سٹارٹ ہو جائے گا، لیکن نہیں ہوا۔ قدرت کا نظام، بارش شروع ہو گئی جس کی وجہ سے 3 دفعہ تو میچ رکا، اس کے بعد پکا ہی رک گیا۔ تو بڑا دکھ ہوا، قسم سے بڑا دکھ ہوا، اتنا دکھ ہوا کہ کیا بتاؤں۔ خیر چلو، دل بہلانے کے لیے غالب بہانہ اچھا ہے۔ آپ لوگ بھی خوش ہو جاؤ کہ ہم جیت رہے تھے انڈیا والے، اور ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگ جیت رہے تھے پاکستانی۔ تو ایکول ہو گیا سسٹم، لیکن اللہ خیر کرے تو پھر سے ہوگا میچ یار، کیونکہ پورا سال ہم ویٹ کرتے ہیں کہ اور تو کوئی فرنچائز وغیرہ کچھ کرتے ہی نہیں ہیں پاکستان انڈیا کے میچز کے لیے۔ تو آگے پیچھے بڑے بڑے جو آسٹریلیا کے میدان ہیں، وہاں کی جو ان کی کرکٹ کی اکانومی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ بھائی ہمارا انڈیا پاکستان کے میچ کروا لو، جتنے پیسے ہوں گے ہم رکھ لیں گے۔ تو یار مطلب باہر ملک کے لوگ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اس سے، ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی میلہ شیلہ لگ گیا ہے۔ تو بہت مزے کا میچ ہونا تھا لیکن ہوا نہیں، جو ہوا سو ہوا ہے۔ کاش ہو جاتا میچ تو بڑا مزہ آتا، لیکن یہ ہے کہ میں نے لکھی نہیں تھی صبح سے لے کر ایپیسوڈ، تو پھر میں نے کیا ہی دینی تھی۔ تو میں نے سوچا پہلے ہی میں نے اپنے ریڈرز کو بتا دیا کہ ایپیسوڈ نہیں آنے والی، تو میں ریلیکس ہو کے سو جاتی ہوں۔ تو آپ عریج کاکا صبح صبح ہی فوت ہو گیا۔ مطلب میں نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، وہ بھی یقین کرو میں نے اتنی مشکل سے پڑھی ہے نا، میں سجدے دے رہی تھی ساتھ میں نا، مجھے نیند کی وہ اباسیاں آ رہی تھیں کہ اتنی نیند، میرے کو سو جانا چاہیے۔ پتہ کیا، کل نہ میں سوئی نہیں، میں دوپہر میں لازمی سوتی ہوں لیکن کل میں نہیں سوئی کیونکہ میچ تھا۔ تو پھر بس میں 9 بجے پھرک گئی، 9:30 ہو گئے تھے، میں پھرک گئی اور پھر میری آنکھ صبح جا کے کھلی ہے فجر کے وقت۔ تو بس یہ ہوا ہے کل آپ کے رائٹر کے ساتھ۔ تو آج کی ہم ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں مرم کا اذان کی۔ آج تو میں نے 2 لکھی ہوئی ہیں لیکن یار میرا 2 دینے کو دل نہیں کرتا، میں سچی بات بتاتی ہوں۔ آپ لوگ لائک نہیں کرتے ہو، ایک ایپیسوڈ 2000 لائکس آ جاتے ہیں، 2 ایپیسوڈ 2000 لائکس نہیں آتے۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر ایک ایپیسوڈ پہ مجھے زیادہ فائدہ ہو رہا ہے تو میں ایک ہی دوں گی۔ میں کیوں پاگلوں کی طرح 2 ریکارڈ کر کے دیتی رہوں اگر آپ لوگوں نے لائک ہی نہیں کرنا تو؟ ٹھیک ہے، تو ایک ہی آیا کرے گی۔ تو شروع کرتے، ویسے میں نے آج 2 ایپیسوڈ میں نے اس لیے لکھی تھی کہ کل ایپیسوڈ نہیں آئی تو چلو آج میں 2 دے دوں گی، لیکن جب میں نے آپ کے لیے حالات دیکھے تب میں بس میرا موڈ خراب ہو گیا کہ ایک ہی آئے گی ایپیسوڈ۔ لیٹس سٹارٹ آج کی ایپیسوڈ۔ تو جناب مرم کا اذان قسط نمبر 35 تحریر عریج شاہ۔ اس کے سامنے اس کے وفادار ساتھی کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ اس آدمی کے بیوی بچے اس کی لاش پر بیٹھے بری طرح سے رو رہے تھے، تڑپ رہے تھے۔ شاید وہ اس آدمی کے کاموں کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ فون بجنے پر اس نے فوراً فون اٹھایا تھا۔ نمبر انجان تھا لیکن پھر بھی اس کے لیے انجان نہیں تھا۔ ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ اس نے جیسے ہی فون اٹھایا دوسری طرف سے فون اٹھا لیا گیا۔ یقیناً وہ اس کا نمبر پہچان چکا تھا۔ اب تک تو تمہیں میرا نام یاد ہو جانا چاہیے تھا۔ ویسے لاش کا ڈیزائن پسند آیا یا نہیں؟ اس نے پرسکون انداز میں سوال کیا تھا۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا قائزان کاظمی، تم نہیں جانتے کہ اس کے لیے تمہیں کتنی بڑی قیمت چکانی پڑ سکتی ہے۔ مظہر پاشا نام ہے میرا۔
تم نہیں جانتے کہ تم نے کس کے ساتھ پنگا لیا ہے۔ تیار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ اپنے انجام کے لیے۔ وہ غصے سے دہارا تھا، جبکہ اس کے انداز پر دوسری طرف سے قائزان کا کہکا بے ساختہ تھا۔ تمہارے علاقے میں آ کر، تمہارے آدمی کو ڈھونڈ کر، بلکہ تمہیں پہلے بتا کر کہ میں اسے مارنے کے لیے آ رہا ہوں، تم میرا کچھ نہیں اکھاڑ پائے، اور تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری فون پر ان بچوں والی دھمکیوں سے میں ڈر جاؤں گا؟ کم آن مظہر پاشا، ایسی بچوں والی حرکتیں کرتے تم اچھے نہیں لگتے۔ کوئی تو اپنے اسٹینڈرڈ جیسی دھمکی دو۔ اتنے بڑے بے غیرت ہو تم، تھوڑا سا تو تمہیں سنسیبل ہو جانا چاہیے۔ کچھ تو ایسا بولنا چاہیے کہ میں ڈر جاؤں، میرے اندر گھبراہٹ آ جائے کہ مظہر پاشا سے پنگا لے کر میں نے کوئی بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ لیکن تمہارے پاس تو وہی تھرڈ کلاس ایکشن فلموں والے ڈائیلاگز ہیں۔ خیر، میں نے تم سے یہ پوچھنے کے لیے تو فون کیا ہی نہیں تھا کہ تمہیں لاش کا ڈیزائن پسند آیا یا نہیں، بلکہ میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ یہاں سامنے جو الائٹ اسکول ہے، وہاں تمہاری بچی 9th کلاس کی اسٹوڈنٹ ہے نا؟ کل میں نے اسے بیچ پر دیکھا تھا، اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ، بڑی پیاری لگ رہی تھی۔ ویسے تمہارے ذہن میں خیال نہیں آیا کہ تمہارے کلائنٹس کے لیے تمہاری بیٹی سے بہتر اور کوئی نہیں ہوگا؟ بکواس بند کر۔ تیری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی پر اس طرح کی بات کرنے کی؟ وہ غصے سے آپے سے باہر ہونے والا تھا۔ جس طرح تمہاری ہمت ہوتی ہے کسی دوسری کی بیٹی کو اٹھا کر اپنے جیسے جانوروں کے سامنے ڈالنے کی، جس طرح تم سودا کرتے ہو دوسروں کی بیٹیوں کی زندگی کا، ان کی سانسوں کا، ان کی عزت کا، بالکل اسی طرح تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ سیم ایج ہے تمہاری بیٹی کی بھی۔ تمہیں عادت ہے نا 13 سے 16 سال کی لڑکیوں کو اٹھا کر انہیں بے آبرو کرنے کی، تو تمہاری بیٹی کی عمر 14 سے 15 سال ہے۔ یہ تو پرفیکٹ ہے تمہارے کام کے لیے۔ اسے کیوں نہیں ڈالتے اپنے جیسے جانوروں کے سامنے؟ وہ بولے جا رہا تھا، جبکہ مظہر پاشا کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ قائزان اس کے سامنے ہوتا اور وہ لمحے میں اسے موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ آج رات 1 بجے رائٹ ہائی وے پر تمہارے دوسرے آدمی کی لاش تم تک پہنچ جائے گی۔ تمہیں اس کے لیے پہلے انفارم کر رہا ہوں کہ اس کی لاش کو اٹھا لینا، یہ نہ ہو کہ پولیس والوں کے ہاتھ لگ جائے، اور اگر اس کی لاش پولیس والوں کے ہاتھ لگ گئی
تو تمہارا نام آنے میں بھی زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ 15 دن سے پہلے تم پولیس کے ہاتھ لگ جاؤ، کیونکہ تم جیسی ضلالت کو میں اپنے ہاتھوں سے ختم کرنا پسند کروں گا۔ اس نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا تھا، جبکہ دوسری طرف مظہر پاشا کی حالت خراب ہونے لگی تھی۔ اسے اس آدمی کا ڈر نہیں تھا، بس وہ اس شخص کو جلد سے جلد اپنے سامنے لا کر موت کے گھاٹ اتارنا چاہتا تھا۔ مریم اپنے بالوں میں کب سے اس کی انگلیوں کو چلتے ہوئے محسوس کر رہی تھی۔ وہ اٹھ کر باہر گیا تھا۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد اس کی واپسی ہوئی تو وہ ایک بار پھر سے اس کے قریب چلا آیا، ایک بار پھر سے اس کے ساتھ لیٹتے ہوئے وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا، اس کی طرف سے کروٹ لیتے ہوئے وہ اس کے گرد اپنی نازک باہوں کا حصار بناتی اس کے سینے پر سر رکھ چکی تھی۔ لگتا ہے آج کہیں باہر چلنے کا موڈ نہیں ہے بیگم، ہم صرف 15 دن کے لیے یہاں آئے ہیں، ہم نے واپس بھی جانا ہے۔ تم نے کیا یہ ہنی مون ٹور سو کر برباد کرنا ہے؟ وہ بے حد نرمی سے اس کے کانوں میں گنگناتے ہوئے بولا۔ یہ بیگم کیا ہوتا ہے؟ بیگم تو بڑی عمر والیوں کو بولا جاتا ہے۔ میں آپ کو بوڑھی نظر آتی ہوں؟ وہ آنکھیں کھولے اس سے پوچھنے لگی۔ شاید ارادہ اس کے ساتھ بحث کرنے کا تھا، اس سے لڑتے ہوئے یقیناً وہ بہت مزے لیتی تھی، تبھی تو ہر بات پر لڑنے کے لیے تیار ہو جاتی تھی۔ تم تو شہزادی ہو کائزان کاظمی کی، اور شہزادی ہی لگتی ہو۔ وہ مسکرا کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا بات ختم کر گیا تھا، جبکہ وہ اس کے بحث نہ کرنے پر مایوس ہوتی دوبارہ اس کے سینے پہ سر رکھتی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ آپ بہت بورنگ انسان ہو کائزان، مجھے لڑنے والا ہسبینڈ چاہیے۔ آئیے نا تھوڑی سی لڑائی کرتے ہیں، غصے والی لڑائی، بالکل اصلی والی فیلنگ آنی چاہیے۔ مجھے نا بڑا شوق تھا ہسبینڈ سے لڑنے کا۔ وہ ایکسائٹیڈ ہو کر سیدھی بیٹھتی اس سے کہنے لگی تھی، جبکہ وہ اس کے عجیب و غریب شوق پر اسے گھور کر رہ گیا۔ کیا بیبی، تمہیں مجھ سے لڑنے کا شوق تھا؟ کہیں تم نے یہ شادی مجھ سے لڑنے کے لیے ہی تو نہیں کی؟ وہ ہنستے ہوئے پوچھنے لگا۔ ارے نہیں، شادی تو آپ نے زبردستی کی تھی نا، بھول گئے کیا؟ اس وقت تو لڑائی والی بات مجھے یاد ہی نہیں تھی۔ میں تو ناولز میں پڑھتی ہوں، ہسبینڈ وائف ایک دوسرے سے بہت سارا لڑتے ہیں اور پھر اینڈ پر آ کر ایک دوسرے کو سوری بولتے ہیں، اور پھر ایک رومانٹک سا سین ہوتا ہے۔ وہ خوشی خوشی اسے بتانے لگی۔ مطلب یہ سب کچھ وہ اینڈ پر رومانٹک سین کے لیے کرتے ہیں؟ بات تو اینڈ پر ہونے والے رومانٹک سین کی ہی ہے نا، تو وہ ہم پہلے کر لیتے ہیں۔ لڑائی جھگڑے کو چھوڑو، وہ اسے
اس کے کندھے سے تھامتے ہوئے اپنے قریب کرتا رومانٹک انداز میں بولا، نہیں لڑائی، ہم صرف لڑائی کریں گے، پیار کریں گے بیبی، اچھے کپلز کی طرح۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، نہیں، مجھے اچھا کپل نہیں بننا، مجھے گندا والا کپل بننا ہے، ہر وقت لڑائی جھگڑے والا۔ وہ ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ عجیب زبردستی ہے، میں کہہ رہا ہوں تمہیں، میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ نہیں کرنا ہم نے لڑائی جھگڑا، ایسی چیزوں سے جتنا دور رہا جائے اتنا بہتر ہوتا ہے۔ فضول میرے ساتھ لڑائی جھگڑے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کافی سختی سے بولا، یہ کیا بات ہوئی؟ ہر وقت کیا ہم ایک دوسرے سے پیار سے بات کرتے رہیں گے؟ اتنے سارے دن ہو گئے ہماری شادی کو، ایک لڑائی تو بنتی ہے نا۔ دیکھیں نا، ہم چھوٹی سی لڑائی کریں گے، بعد میں ہم صلح کر لیں گے۔ وہ پیار سے اسے سمجھا رہی تھی۔ کیا فضول بحث کر رہی ہو مریم؟ جب میں کہہ رہا ہوں نہیں تو مطلب صاف ہے، میں تم سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہتا۔ اچھی خاصی زندگی چل رہی ہے، کیوں فضول میں الٹے پنگوں میں پڑنا؟ ایسی چیزوں سے جتنا بچ کر رہا جائے اتنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ کیوں ایسی فضول بحث کیے جا رہی ہو؟ چلو اٹھو، کہیں باہر چلتے ہیں۔ اس کی طرف دیکھ کر وہ کافی سختی سے بولا، ارے میں کہاں فضول بحث کر رہی ہوں، میں تو بس کہہ رہی تھی کہ آپ کو کہ ہم دونوں بولو، کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ کیوں تمہارے اندر کا کیڑا تمہیں سکون نہیں لینے دیتا؟ ہر وقت اچھل کود ضروری نہیں ہوتی، ہم نارمل کپل کی طرح بھی رہ سکتے ہیں۔ میں کہاں اچھل کود کر رہی ہوں اور آپ مجھے اس طرح سے ڈانٹ کیوں رہے ہیں؟ شروعات تم نے ہی کی ہے، لڑائی تم نے کرنی ہے نا، تو اب کرو لڑائی۔ اس کے سوالوں پر وہ اسے گھورتے ہوئے بولا، میں نے کہاں شروعات کی ہے، میں تو صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ تمہیں مجھ سے لڑنا ہے، اب لڑو نا۔ وہ پوری طرح تیار کھڑا تھا، جبکہ اس کے غصے کو دیکھ کر وہ فوراً نفی میں سر ہلا گئی۔ مجھے لڑنا نہیں تھا، صرف لڑنے کا ڈرامہ کرنا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پریشانی سے بولی تھی۔ اسے ہرگز امید نہ تھی کہ وہ لڑنے والی بات اتنا سچ ہو جائے گی۔ ہاں تو بیبی، میں بھی تو وہی کر رہا ہوں نا، تم بھی کرو۔ تمہاری یہ حسرت میں پوری کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ فوراً اپنا انداز بدل گیا، جبکہ وہ تو منہ کھول کر رہ گئی۔ ہیں، آپ جھوٹ موٹ کے لڑائی کر رہے تھے، سچی نہیں کر رہے تھے؟ وہ منہ کھولے اسے دیکھنے لگی تھی، جبکہ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اسے اپنے پاس بلایا تو وہ فوراً بھاگ کر اس کے پاس آئی۔ آپ جھوٹ بول رہے تھے کیا؟ کمال کے ڈرامے کرتے ہیں آپ، کیا ظالم ایکٹر ہو۔ میں تو سچ مچ میں سوچنے لگی تھی کہ آپ مجھ سے خفا ہو گئے ہو اور ہمارا بہت بڑا جھگڑا ہونے والا ہے۔ شکر ہے لڑائی ختم ہو گئی، یہ لڑائی تو بڑی ڈینجرس ہوتی ہیں۔ وہ دل پہ ہاتھ رکھے اسے بتا رہی تھی، بس ڈارلنگ، ایسی ہی ہوتے ہیں یہ لڑائی جھگڑے، بہتر ہے کہ ہم اس سے دور رہیں، لیکن تمہاری خواہش تو پوری کرنی ہی پڑی نا۔ وہ اور کیا خیال ہے، کہیں باہر چلیں؟ اس نے پھر سے پیار سے پوچھا تو اس نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تھا۔ وہ دونوں باہر لنچ کے لیے آئے ہوئے تھے۔ یہاں زیادہ رش نہیں تھا، بس
اکا دکا لوگ ہی تھے۔ ویٹر کھانا دے کر گیا تو قائدان نے سامنے والی جگہ پر بیٹھ کر اسے باقی لوگوں کی نظروں سے بچایا تھا، جبکہ وہ نقاب اتار کے اس کے سامنے بیٹھی پتہ نہیں کون سی نئی ڈش ٹرائی کر رہی تھی، جب اچانک ہی کچھ لوگ وہاں اندر داخل ہوتے ہوئے وہاں بیٹھے لوگوں کو تنگ کرنے لگے۔ عجیب آوارہ سے 5-6 لڑکے تھے جو آتے جاتے ہر انسان کو تنگ کر رہے تھے۔ قائدان وہ دیکھیں، وہ اس لڑکی کو تنگ کر رہے ہیں۔ وہ پریشانی سے اس سے کہنے لگی تھی، دفع کرو، ہمیں ان سب چیزوں سے مطلب نہیں، تم اپنا کھانا مکمل کرو، پھر ہم چلتے ہیں۔ وہ اسے کھانے کی چیزوں کی طرف متوجہ کرتا اس کا دھیان ان سب چیزوں سے ہٹانا چاہتا تھا۔ نہیں قائدان، وہ لوگ اس لڑکی کو بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں، دیکھیں کس طرح سے اسے ادھر ادھر ہاتھ لگا رہے ہیں، اور کیسے یہ لوگ اس کی ذرا سی بھی مدد کرنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ وہ پریشانی سے اس سے کہنے لگی تھی، جب اچانک ایک لڑکا ان کے ٹیبل کی طرف آیا۔ اس نے اپنا نقاب کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے آ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر ترکش زبان میں کچھ کہا تھا جو اسے بالکل سمجھ نہیں آیا، لیکن جس انداز میں اس نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا وہ اسے سچ مچ میں پریشان کر گیا تھا۔ اس نے اسے دیکھ کر کچھ کہا اور پھر مرم کو اپنی طرف کھینچنے لگا، لیکن اس سے پہلے قائدان اس کا ہاتھ تھام کر ٹیبل پر رکھتا اسی ٹیبل سے کانچ کی بوتل اٹھا کر توڑتے ہوئے اس آدمی کے پورے ہاتھ کے بیچ میں گاڑ گیا تھا۔ وہ آدمی درد سے قہرا اٹھا تھا، لیکن قائدان نے اسے چھوڑا نہیں، بلکہ دوسرا وار اس کے ہاتھ پر کرتے ہوئے وہ پوری کی پوری بوتل اس کے ہاتھ میں گاڑ گیا۔ اپنے دوست کی یہ حالت دیکھتے ہوئے دوسرا لڑکا بھی بھاگتے ہوئے اس تک آیا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ قائدان پر حملہ کرتا، وہ دوسرے ہاتھ سے اس کی گردن دبوچتا اسے اتنے زور سے زمین پر پٹک چکا تھا کہ اس کی حالت وہیں خراب ہونے لگی۔ اپنے دو دوستوں کی حالت خراب دیکھ کر آگے وہ باقی تینوں ایک ساتھ اس پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن ان سب کی بھی وہی حالت ہوئی جو باقی سب کی ہو رہی تھی، جبکہ سب سے پہلے اس نے ان پر حملہ کیا تھا اور اب تک ٹیبل پر وہ بری طرح تڑپ رہا تھا، کیونکہ اس کا ایک ہاتھ قائدان نے اب تک اس بوتل سے بری طرح سے کچلا ہوا تھا۔ اگر وہ ذرا سا بھی ہلتا تو تکلیف سے اس کی حالت خراب ہونے لگتی تھی، جبکہ ساتھ ہی قائدان نے اپنے گھٹنے کا وزن ڈال رکھا تھا، جس کی وجہ سے وہ بھاگ نہیں پا رہا تھا۔ چھوڑ دیجیے اسے۔ پولیس کے اچانک آ جانے سے کافی ہلچل مچ چکی تھی۔ وہ سب لوگ پولیس کو گواہی دے رہے تھے
کہ یہ لڑکا ہی آ کر انہیں بری طرح سے پریشان کر رہا تھا، جبکہ کائسان اب تک اس لڑکے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مریم نے آگے بڑھتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ اس نے ایک نظر مریم کو دیکھا اور پھر اسے عجیب طریقے سے زمین پر پھینک دیا۔ وہ بری طرح زمین پر تڑپنے لگا۔ کائسان کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ اسے یقین تھا کہ مریم اسے نہ روکتی تو یقیناً وہ اس لڑکے کو جان سے مار ڈالتا۔ اس لڑکے کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ وہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ شاید وہ لڑکا بچ نہ پائے۔ یقیناً وہ مر چکا تھا، کیونکہ جس انداز میں وہ زمین پر گرا، تھوڑی دیر تڑپ کر وہ پوری طرح سے بے جان ہو چکا تھا۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ کائسان نے نہ تو اس کے گلے کو گھونٹا تھا اور نہ ہی اسے جان سے مارنے کی کوشش کی تھی۔ پھر اس کے ساتھ ایسا کیا کیا تھا کہ وہ اس طرح مرنے کے قریب پہنچ گیا؟ ان سب کی باتوں کو مریم سمجھ نہیں پا رہی تھی، لیکن وہ کائسان کے ساتھ ہوٹل واپس جانے کا کہہ رہی تھی، کیونکہ وہ مزید اب ان سب چیزوں میں نہیں رکنا چاہتی تھی۔ جبکہ کائسان ان سب لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے ہوٹل روم میں واپس جانے کے لیے نکلا تھا۔ تو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ یار بات سیدھی صاف ہے، آپ لوگ لائک نہیں کرتے ہو، میرا لکھنے کو دل نہیں کرتا۔ ایک ایپیسوڈ پر لائک کر دیتے ہو، دوسری کو لائک نہیں کرتے، جبکہ میں بتا چکی ہوں کہ میں لانگ ریکارڈنگ نہیں کر سکتی، میری سانس پھول جاتی ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ آپ لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے۔ میں نے ٹرائی کیا آپ لوگوں کے لیے، میں 50 منٹ کی بھی میں نے کوشش کی، لیکن اب میرے بس سے باہر ہے، میں نہیں کر سکتی۔ تو آپ لوگوں کو 2 ایپیسوڈ دیتی ہوں، وہ آپ لوگ لائک نہیں کرتے۔ ابھی یقین کرو، میری لائف اتنی وہ مشکل ہوتی جا رہی ہے نا کہ ابھی صبح یونیورسٹی جاؤ، پھر گھر واپس آؤ، میری واپسی بھی بہت لیٹ ہوتی ہے۔ میری واپسی 3:30 بجے کے آس پاس ہوتی ہے، تھوڑا الٹا ہو گیا، سوری۔ تو اس کے بعد نا وہ اگر دیکھا جائے تو 4 بجے میرے پاس بچے آ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے۔ ٹیوشن کے بچے ہیں، تقریباً 6 بچے ہیں جو میرے پاس پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور ان کو میں تقریباً 6:30-7 بجے واپس گھر بھیجتی ہوں۔ تو وہ لوگ بھی چلے جاتے ہیں، اس کے بعد میں نے بیٹھ کے نا اس کی شروع کرنی ہوتی ہے۔ تو جتنا مجھ سے ہوتا ہے اتنا میں لکھنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن آپ کی طرف سے اتنا ٹھنڈا رسپانس ہے کہ میرا لکھنے کا دل نہیں کرتا۔ یہ تو آپ بھی سمجھ سکتے ہو نا کہ اگر اگلے ایک ایپیسوڈ پہ جب میں دیتی ہوں تب 1000 لائک پورے آتے ہیں، اگر میں 2 ایپیسوڈ دیتی ہوں تو جناب ایک پہ 500، ایک پہ 600، یا حد مقام 700 پہ چلے جاتے ہیں۔ کیوں یار اتنی ناانصافی کیوں؟ اگر ایک کو کر سکتے ہو تو دوسرے کو کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتا۔ وہ تو آپ کو خوش ہونا چاہیے نا کہ ایک ایپیسوڈ کے ساتھ ایک مفت میں مل رہی ہے۔ یا تو اگر آپ لوگ کہو کہ آپ لوگ دونوں ایپیسوڈ پہ لائک برابر دو گے، پھر تو میں کوشش کروں ڈبل ایپیسوڈ دینے کی۔ آپ لوگوں نے لائک نہیں کرنا تو پھر آپ لوگ بتاؤ میں کیا کروں؟ ہے 2 قسطیں لکھی تھی میں نے آج کی، تو میرا قسم سے دوسری ایپیسوڈ تو ریکارڈ کرنے کا بالکل دل نہیں کرتا، سچی بتاؤں گی۔ اس کے 1000 لائک پورے ہوں گے تب خود بخود دوسری اپلوڈ ہو جائے گی۔ اس کو میں ایسا کرتی ہوں، ریکارڈ کر کے میں اس کو اسکیڈیول کر دیتی ہوں، کل صبح 9 بجے وہ ایپیسوڈ آ جائے گی۔ اس طرح سے ٹھیک رہے گا، جیسا آپ لوگ بہتر سمجھو۔ ٹھیک ہے، اس پہ لائک پورے ہوں گے تو وہ میں کل صبح 9 بجے، اگر نہیں لائک پورے ہوئے تو 12 بجے تک ہو جائیں گے تو کل 12 بجے کے قریب دے دوں گی۔ مطلب ٹھیک ہے نا، ایک ٹائم کا بریک آ جائے بیچ میں تو وہ بھی ٹائمنگ ٹھیک رہے گی، تو مجھے وہ بھی منظور ہے۔ تو ہم ملیں گے آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنی رائٹر کو دو اجازت، اور دعاؤں میں یاد رکھو، ویڈیو کو لائک کر دو، اللہ کا واسطہ ہے تو لائک کر دو یار۔ اس کے بعد کامنٹ بھی کرو، اس کے بعد
دل کرے تو شیئر بھی کرو. باقی کل کے کامنٹس جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے اس میں حرم فاطمہ اور صبا ملک کے کامنٹ سب سے زیادہ بیسٹ تھے. ہنا کا کامنٹ مجھے بہت زیادہ پسند آیا, آپ کا بھی کامنٹ بہت اچھا تھا. اس کے علاوہ اردو ناولس کا کامنٹ بہت پیارا تھا. اس کے علاوہ ایک اور ہماری نئی بندی آئی ہوئی ہیں, ابھی مجھے نام یاد نہیں آ گیا, پتہ نہیں میری یادداشت کو کیا ہوتا جا رہا ہے, ویسے بڑا مشکل نہ تھا. یسرا یاد آ گیا, یسرا. تھینک یو اینڈ ویلکم ٹو آور ریویو فیملیز. تھینک یو سو مچ, آپ لوگ ٹائم نکال کے میرے لیے لکھتے ہو یار, قسم سے بہت خوشی ہوتی ہے. اصل میں سچی میں پورے ایمانداری سے بتاؤں نا کہ یہ جو باقی لوگ کامنٹ کرتے ہیں نا, ان کے لیے نہیں, مجھے انتظار ہوتا ہے کہ آپ لوگ کیا کامنٹ کرتے ہو, کیونکہ یار پڑھتے ہوئے 2-3 منٹ تو لگتے ہیں نا. آپ کا کامنٹ لمبا ہوتا ہے, پڑھتے ہوئے مزہ تو آتا ہے نا. ایسا مجھے ویٹ ہوتا ہے کہ آپ لوگ آج کی قصے پہ کیا کہتے ہو. باقی نائس, نیکسٹ, یہ میرے لیے یار نہ ہی کرو تو بہتر ہے, کیونکہ فائدہ تو ان کا ہوتا نہیں ہے. تو باقی جو لوگ کمنٹ کرتے ہیں تھینک یو سو مچ. آپ لوگ یہ ناول کے ریلیٹڈ کمنٹ ہو تو مزہ بھی آتا ہے. نائس, نیکسٹ, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, ان کو رہنے دیا کرو, نہ ہی کیا کرو. تو ہم ملیں گے آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل. ہاں کل ہی ملیں گے, کیونکہ میں ابھی ریکارڈنگ کروں گی نیکسٹ ایپیسوڈ کی, لیکن وہ آئے گی کل ہی آئے گی, یا 9 بجے آئے گی یا 12 بجے آئے گی. تو آپ خود دیکھ لیجئے گا, اگر 9 بجے آئے گی تو بھی آپ پہ, 12 بجے آئے گی تو بھی آپ پہ. ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.